رسول بخش صاحب، ایک ایسے موقع پر جب علاقائی اہمیت اور پوزیشن ہماری مضبوط ہو رہی ہے، کل ہم بات کر رہے تھے سعودیہ کے ساتھ معاہدے کی، اس کے پیش نظر خطے میں جو پاکستان کی ایک پوزیشن ہے، اس کے پیش نظر اگر ہم اپنے ملک کو، ہمسایہ ملک کو دشمن ملک قرار دیتے ہیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ بالکل درست نہیں ہوگا، اور خجاج صاحب کو ذرا دھیان سے یہ بیان دینا چاہیے تھا، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے لیے بیان نہیں دیتے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے تو کسی ملک کو دشمن قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور مؤثر طریقے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سوائے اس کے کہ ہم جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ جہاں وہ تعاون ہم سے کر سکتے ہیں، جہاں ہمیں ان کا تعاون لینے کی ضرورت ہے، وہ استعداد اور وہ سہولت بھی ہم کھو بیٹھیں گے۔ تو یہ بیانات دینے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں، اور اس کو دشمن بنانے سے کیا فرق پڑے گا، کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ تو اگر آپ نے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں، قربانیاں بھی ہوں گی، اور ان کے لیے ہم نے پاکستان کی سرزمین جینے کے لیے حرام کر دینی ہے، اور ہر ملک کرتا ہے۔ ایک کام جو ترکی نے کر کے دکھایا کہ بڑے عرصے تک انہوں نے زخم کھائے کردوں سے، لیکن آخر کار انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کیا، اور وہ اس بنیاد پہ کیا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم جتنا بھی اس کو کسی اور ملک کی پشت پناہی حاصل ہو، وہ ہماری ریاست کے خلاف کامیاب ہو سکتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، بلوچستان کا کوئی حصہ ہو، اور یہ دو صوبے ہیں جہاں سے کہ ہمیں مسائل رہے ہیں، ایک بلوچستان میں اور ایک خیبر پختونخوا میں، اور مختلف حکومتیں تھیں افغانستان میں، کمیونسٹ بھی تھے، تب بھی ہمیں مسائل تھے، اس سے پہلے ظاہر شاہ کی حکومت تھی، اس میں ہمارے تعلقات ذرا بہتر تھے، لیکن جب ان کے کزن اور جس نے ان کا تختہ الٹایا سردار داؤد، جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان کے لیے ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی تھی۔ یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں۔ لیکن اب مسائل کی نوعیت کتنی کتنی سنگین ہے آپ کی نظر میں؟ ہم کب تک اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ لیکن اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہارٹ پر سوٹ کریں، وہ ایک ریکگنائز پرنسپل ہے کہ اگر کوئی دشمن پاکستان کے اندر آ کے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم کو ان کا پیچھا کریں، کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر اگر ہمیں ٹھکانے مل جائیں اور کہ پتہ چل جائے، اور یہ آج کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، تو ان کو نشانہ بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو یہاں پہ سلیپر سیلز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ جب تک کہ آپ ان کو ختم نہیں کریں گے وہ یہاں پہ آپریٹ کرتے رہیں گے۔ کہ ہمیں اپنی جو اس سلسلے میں کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس کو ریویزٹ کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا، اس میں ہمیں ریسورسز لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جوان شہید نہ ہوں۔ کہ اگر آپ خیر کی تمنا رکھتے ہیں افغانستان سے، میرے خیال میں فی الحال آپ اس کو ذہن سے نکال دیں، آپ مقابلہ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے تجارت بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اور ہم آپ کے دوست رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ درست نہیں کر رہے، اور یہ جو ایک پالیسی ہے کہ افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالنا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں بھی، کہ یہ نہ ہو کہ افغانستان کی جو آبادیاں ہیں وہ پہلے ہمارے خلاف ہیں، اور ان کے بچے یہاں پہ پڑھے ہیں، وہاں پہ تعلیم کا جو نظام انہوں نے رکھا ہوا ہے خصوص طور پہ بچیوں کے لیے، وہ ایک ایسی حکومت افغانستان میں ہے جو دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوئی ہے پہلے، نہ آئی ہے، نہ کہیں پہ آ سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ذرا ہمیں سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ رسول بخش صاحب، اگر صدر ٹرمپ واقعی حاصل کرنا چاہتے ہیں بگرام ایئر بیس، تو افغان انتظامیہ اور امریکہ کے درمیان کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو ہو سکتا ہے بالکل، اگر وہ کرنا چاہیں، لیکن کرنا چاہیں گے یا نہیں، وہ میں نے پریس کانفرنس سنی ہے، اور اس کا کوئی کنٹیکسٹ بنتا نہیں ہے کہ بات کرتے ہوئے
اور وہ بات کس بارے میں کر رہے تھے کہ جی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہ یہ کیا، بائیڈن نے یہ کیا، اور بائیڈن نے پروگرام چھوڑ دیا. یہ کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ودرا نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے بائیڈن نے کیا. تو وہ بائیڈن کو پچھلے کئی مہینوں سے پھر بھی وہ بالکل سیاست سے مکمل طور پہ علیحدہ ہیں، لیکن ان کو تنقید کا نشانہ اس انتظامیہ کو کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ان کے لیے زیادہ اہمیت نہیں ہے، اور ہمیں بھی صدر ٹرمپ کے بیانات کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک بات ضرور ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کو، اس موضوع کو طالبان کی قیادت کے ساتھ انہوں نے اٹھایا کسی نہ کسی سطح پر ضرور ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ظالم خلیل زاد اور ایک اور ہیں بوئل، وہ جو امریکی قیدی ہیں دنیا میں، ان کو رہا کرنے کے سلسلے میں وہ کام کرتے ہیں، جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ایمبیسڈر ہیں، وہ ملے ہیں وہاں کی قیادت سے اور کچھ لوگوں کو رہا بھی کرا کے لے آئے ہیں. تو بات چیت تو کسی نہ کسی سطح پر ضرور ہوئی ہے. اگر نہ ہوتی تو کبھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات نہ کرتے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو لے سکیں گے، یا اس کی اتنا بڑی اہمیت ہے. ان کو جو قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ مغرب دنیا اس وقت تک اس کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر جو طالبان کو قیمت چکانی پڑے گی، ایسا سمجھیں کہ وہ اپنے جو ڈیتھ وارنٹس ہیں ان کے اوپر دستخط کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ باگرام کی ایئر بیس دی. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے.